اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں اور بہت ساری کمیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ کچھ خوبیاں، کچھ کمیاں۔ جیسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، خوبی رکھی ہے کہ یہ بات بھول جاتا ہے۔ اب یہ خوبی بیک وقت خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی ڈائمنشیا ہو جاتا ہے نا، تو وہ بھول ہی جاتے ہیں بات۔ نہیں، ایک اللہ نے رکھی ہوئی ہے، بلٹ ان ایک بات ہے کہ یہ بھولتا ہے بات۔ لیکن اب بھولنا بیک وقت خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ خامی تو سمجھ آتی ہے کہ بھول جاتا ہے، خوبی کیسے ہے؟ خوبی ایسے ہے کہ اگر یہ انسان بھولنے والا نہ ہوتا تو کچھ ایسے غم انسان پہ آتے ہیں کہ اگر وہ بھولنے والا نہ ہوتا تو وہ غم ہی اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، 22 24 25 سال کی بیٹی تھی اس کی، اس کا چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ میرے رشتہ دار سے تو میں ملنے کے لیے ان سے گیا، تو اس دن انتقال ہوا تھا، تو ایسا اس پہ غم تھا، اس عورت پہ ایسا غم تھا کہ مجھے لگے کہ شاید یہ اس غم سے خود ہی مر جائے گی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ پھر اس کو بھول ہی گیا کہ میری کوئی بیٹی بھی ہوا کرتی تھی کہ نہیں۔ تو یہ بھول جانا خوبی ہوئی نا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس غم سے 2-4 دن غم رہتا تو غم سے مر جاتا۔ لیکن چونکہ یہ بات بھول جاتا ہے انسان، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرایا کرو، یہ تم دونوں کو نفع دے گی، کرانے والے کو بھی اور جس کو کرائی جا رہی اس کو بھی۔ یاد دہانی کرانی اگر چھوڑ دو گے تو آہستہ آہستہ بات ختم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہستی، کتنے بڑے وہ انسان ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کی رائے پہ جیسا عمر رضی اللہ چاہتے تھے، اللہ نے ان کے چاہنے پہ قرآن میں آیتیں نازل کی کہ جو عمر چاہتا تھا وہی اللہ بھی چاہتے تھے۔ اتنے بڑے انسان، انہوں نے جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ایک بندہ ساتھ ایسا رکھا ہوا تھا کہ جس کو یہ حکم تھا کہ جب میں میٹنگوں وغیرہ میں بیزی ہوں تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے یاد کرایا کرو۔ اللہ آپ خود سوچو کہ عمر بھی نماز بھول سکتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز بھول سکتی ہے کہ نماز کا ٹائم، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں مجھے یاد کراؤ۔ حالانکہ وہ خود کیسے نماز کا اہتمام کرنے والے تھے؟ وہ ایسے اہتمام کرنے والے تھے کہ جب ان کے وہ جو ان کو یہ جو پیچھے ان کا دن گزرا نا شہادت کا، تو ان کو جو شہید کیا گیا تھا تو یہاں یہ میدے میں برچھا مارا تھا، اس نے میدے میں برچھا لگا جس سے میدا پھٹ گیا تھا۔ اور وہ جو چیز، حالانکہ انہوں نے اس وقت کے جو ڈاکٹر وغیرہ تھے انہوں نے اس کو ٹانکے وانکے لگانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں جڑا، زیادہ پھٹ گیا تھا۔ تو جو چیز یہاں منہ میں سے ڈالتے تھے تو میدے سے راستے سے باہر نکل جاتی تھی۔ تو ایسا ان کی حالت ہو گئی، ایک دم غشی آ گئی، غش آ گیا، تو یعنی ایسی غشی آئی کہ سب نے اس وقت یہ طے کر لیا کہ انتقال ہو گئے۔ تو ان کے وہ جو غلام تھے جو نماز کا یاد کرایا کرتے تھے، انہوں نے کہا اگر اجازت دو تو میں ایک در چیک کر لوں، یہ چیک کر لوں۔
تو انہوں نے جا کے کان کے پاس ہو کے کہا کہ امیر المومنین نماز، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، بے ہوشی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک دم کان میں نماز کا سنا، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہاں 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 میں نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ دین میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا۔ یعنی موت کے وقت بھی ان کو نماز یاد ہے، یہ بھول سکتے ہیں؟ پھر بھی رکھا بندہ کہ مجھے یاد کرایا کرو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم تو ویسے ہی بھولے بھالے ہیں، ہم تو بھولے ہی ہوئے ہیں، ہمیں تو بھول بھال ہی گیا کہ کدھر آئے تھے، کیا کام تھا یہاں، کیا کرنا تھا۔ ایسی دوڑ لگی ملک کی، مال کی، چیزوں کی، کسی کو ہوش ہی نہیں رہی۔ اذان ہوتی ہے 5 وقت، اذان یہ کیوں ہوتی ہے؟ اذان کیا ضرورت تھی اس اذان کی؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ اس نے بھول جانا ہے۔ اذان یاد دہانی ہے، جب اپنے کام میں، کاروبار میں، دنیا میں مشغول ہو تو ایک دم ادھر سے آواز لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کس قدر اللہ نے اس کو یاد کرایا انسان کو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کہ اذان میں 6 دفعہ یاد کرایا، پھر اقامت میں یاد کرایا، پھر نماز میں یاد کرایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نماز عید کی نمازیں آتی تو کیا کہ جی 6 تکبیریں زائد، اللہ اکبر اللہ اکبر بولو کہ تمہارے دل کے اتھا گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ نے اس کو بار بار یاد کرا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بھولے گا، بھول جائے گا۔ تو اگر ہمیں کوئی یاد نہ کرے تو کس طرح بھولیں گے ہم؟ بتائیں، تو بھول ہی گئے۔ ہم تو ایسے بھولے ہوئے ہیں، کہ ہم تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم کچھ بھولے ہوئے ہیں، یہ بھی یاد نہیں۔ کیا وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے؟ الستُ بربکم، ادھر وعدہ کیا تھا جب ہم یہاں دنیا سے نہیں آئے تھے، ابھی روح ہماری عالم ارواح تھی، وہاں کہا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ ہم نے وہاں کہا تھا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ادھر وعدہ کیا تھا۔ اب ہمیں کچھ یاد نہیں، تو یہاں بھی کوئی یاد نہ کرے تو کیسے یاد آئے گا میرے دوست؟ یہاں ایسی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھنا کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا، کس کام سے آئے ہو، ورنہ یقین کرو بھولتے۔ اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، اکثر، ایک دو نہیں، اکثر لوگ ایسا بھولے ہیں، پھر بھول کے اپنے مفروضات تیار کر لیے۔ ابھی کل پرسوں میں ایک ہمارے بڑے دنیا کے بڑے آدمی تھے، ان سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگے کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹ صاحب، میں تو اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی زیادتی نہیں کی کسی سے، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو تنگ نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، دکھ نہیں دیا کسی کو، لیکن ایک میرے میں خامی ہے، میں بس نماز نہیں پڑھتا، باقی میرے میں سب خوبیاں ہیں۔ یہ اتنی چلی بات کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مذہب تو انسانیت ہی ہے، بس نماز تو بس کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ کتنے لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں آپ بھی؟ نماز کو بیچ میں سے نکال کے باہر رکھا ہوتا نہیں، بس اللہ نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک میرے سامنے کے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ حقوق اللہ جو ہیں میں جس کے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کے چاہوں گا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے آگے ہم نے یہ بنا لیا کہ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر ہی دینے ہیں، ختم ہی بات ہی ختم کر دی، یہ تو معاف ہی ہو ہی جانے ہیں۔ ہاں حقوق العباد نہیں معاف ہونے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہم کہتے ہیں، میں نے سنا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ بھول بھال گئے کیا بات تھی، کیا مسئلہ تھا۔ نماز، حالانکہ نماز دین کا ستون ہے، ستون، جس کو کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں، یہ کچھ اور۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا جی آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی ایسی بات نہیں، باقی سارے میں نئے کام کرتا ہوں، تو آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ نہیں میرا انکار نہیں ہے مجھے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
کہ بس ایسے ہی میرے دل میں آتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جائے گا. تو میں نے کہا دیکھو یہ تمہیں نماز کس نے کہا بتاؤ؟ اللہ نے. اور اللہ نے تمہیں دیا کیا ہے؟ تمہیں کیا عطا فرمایا اللہ نے؟ تم کہتے ہو میں بڑا عقل مند آدمی ہوں. کس نے دی عقل؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے عطا فرمائی؟ تمہیں بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ اتنے تم سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہو, اگر تمہارا دماغ کا ایک پرزہ اللہ ہلا دیتا تو تمہیں لوگوں نے کہتے پاگل ہے. اب تم اتنے عقل مند بنے ہوئے ہو. یہ ساری نعمتیں جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ, تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو, تم گن نہیں سکتے, شمار نہیں. اتنی نعمتیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں. اتنی نعمتیں دے کے ایک اللہ نے تم سے بات مانگی ہے, صرف ایک, کہ نماز پڑھا کرو بس, اور کچھ نہیں مانگا. کیونکہ حج مالدار پہ ہے, غریب آدمی پہ حج نہیں. روزہ تندرست پہ ہے, کمزور پہ روزہ کوئی نہیں, بیمار پہ روزہ کوئی نہیں. اور زکوٰۃ مال والے پہ ہے, غریب آدمی پہ زکوٰۃ کوئی نہیں. اللہ نے کہا کیا ہے تمہیں؟ ایک نماز ہی تو کہا ہے, بس نماز پڑھ لیا کرو. اور تم وہ بھی نہیں کر رہے اور کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ کیوں کیا ہوا؟ یہ یاد کرانا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو کہ دیکھو بھائی, دیکھو ایسا نہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں, چیخ چیخ کے, او میری امت نماز نہ چھوڑنا, اوے نہ کرنا. یہ دنیا سے جاتے جاتے آخری لفظ بھی کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ, اوے نماز نہ چھوڑنا, اوے نماز نہ چھوڑنا, اوے نماز نہ چھوڑنا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کوئی نماز تو بس من نہیں پڑتا, باقی سب خیر ہے. یعنی اللہ کے رسول کتنا دل دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کا, بتاؤ. جب کوئی حضور کا امتی نماز نہیں پڑھتا, حضور کے سینے پہ چھریاں چل جاتی. ابھی کسی نے کہا, خیر وہ خواب کوئی دلیل تو نہیں ہوتا, لیکن ایسے کسی نے خواب سنایا کہ میں نے حضور کو خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے غمگین دیکھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ غمگین ہیں, کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا میں کیسے غمگین نہ ہوں جب کہ میری امت کا اتنا بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا, مجھے کیسے خوشی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, عبادہ تمہیں چار وصیتیں کرتا ہوں, اس کو مضبوط پکڑنا. کسی فرمائیے. آپ نے فرمایا سنو میری بات. ایک تو اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا, کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا, چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تو جلا دیا جائے, چاہے سولی پہ چڑھا دیا جائے, پھر بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. کتنی بڑی بات بتائیے. اب مجھے آپ بتاؤ, میں کسی کو کہوں آپ اللہ کا شریک بناتے ہو کسی کو؟ کون کہے گا میں بناتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں بناتا. پھر کیوں کہا یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا؟ کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ایک امت بعد میں آئے گی جو یہ کام کرے گی, اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا. اور نمبر 2 وصیت کی کہ عبادہ جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑیں, کیونکہ جو جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. اب اللہ کا رسول جس کو مذہب سے نکال دے, میرے دوستو, اللہ کا رسول جس کو دین سے نکال دے, تو بتاؤ کون ہے جو اس کو کہے میں اس کو دین میں واپس لے آؤں گا؟ کوئی ہے ایسا کہ جی کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی نے تو نکال دیا, میں لاتا ہوں اسے واپس. وہ کہہ رہا کچھ بات ہی نہیں, نماز نہیں میں صرف کہنا پڑ رہا, باقی تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں, باقی میں بہت نیک آدمی ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ عبادہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. کون ناراض ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائیں گے. اب یہ بات کون سمجھے گا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ جو اللہ کو جانتا ہے, جس کو پتا ہے کہ اللہ کون ہے جو ناراض ہو جائے گا. جس کو پتہ نہیں اللہ کون ہے, اسے کیا, وہ کہتا ہے ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوا, پھر کیا ہو جائے, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور کچھ لوگوں میں کچھ بات بڑھ گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت لفظ کہہ دیا, ایک دم. اچھا, ان میں کیا خوبصورتی تھی کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً احساس ہو جاتا کہ یہ غلط ہو گیا, تو وہ کہتے تھے ادھر ہی اس کو برابر کر لو. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میرے معافی چاہتا ہوں, میرے سے غلط لفظ نکل گیا, تمہارے بارے میں سخت لفظ نکل گیا ہے, اب تم بھی کوئی سخت لفظ مجھے کہہ لو
تاکہ ادھر ہی برابر ہو جائے. آگے نہ لے کے جانا بات, آگے نہیں لے کے جانا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پیسے میرے دینے دے دے, نہیں تو میں آخرت والے دن لے لاں گا, قیامت والے دن لے لاں گا. لو, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں قیامت ہے کیا, قیامت کا دن کیا ہے, اس دن کیا, اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو لے لیں گے, پھر آخرت سے آگے حساب کریں گے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آگے نہ لے جائیں, کہ ان کو پتہ تھا کہ آگے ہونا کیا ہے. اور یہاں میرے دوستوں ایس ایچ او بلائے تھانے میں, گھر میں صرف فون آ جائے نا کہ جی تھانے بلایا ہے آپ کو ایس ایچ او نے, بس تو اوپر کا سانس اوپر رہ جائے گا, نیچے کا نیچے رہ جائے گا کہ ایس ایچ او نے بلایا. ہر کی ہونے لگا ایس ایچ او, کیا ہے ایس ایچ او, اس نے بلا لیا تو سانس بند ہو گیا. جج کی عدالت میں پیش ہونا ہے جی آپ نے, سول جج کی عدالت میں پیش ہونا ہے آپ نے, تو کیا حال ہوگا؟ عدالت میں پیش ہو, وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے بھائی, جہاں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا, جہاں کوئی بھول نہیں سکتا, کسی کی طاقت نہیں, کسی کی جرت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس کا مفہوم یہ کہ جب انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایک تو سارے لوگ ننگے ہوں گے, سب ننگے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ سب ننگے ہوں گے, عورتیں مرد ننگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ننگے ہوں گے. تو کہا جی ہمیں ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی, ہم ایک دوسرے سے شرم نہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہاں کسی کو اتنی ہوش ہی کہاں ہوگی, کیا اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ننگا ہوں یا کپڑے پہنے ہیں. تم کہہ رہی ہم ہو ایک دوسرے سے شرمائیں گے؟ پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنا نشہ ہوگا خوف کا, خوف کا ایسا نشہ ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہہ دو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا, میں نے نہیں کہنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو, کہہ دو ورنہ میں جا کے حضور سے شکایت کروں گا. تو انہوں نے اس بات میں کہا کہ میں نے پھر بھی نہیں کہنا. آپ اٹھ کے چلے گئے. تو جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے کہ یار کمال بات ہے, خود ہی زیادتی کی, خود ہی کہہ رہے ہیں کہہ لو, اور خود ہی تم نے کہا نہیں کہتے تو جا کے کہہ رہے میں شکایت کروں گا. کیا شکایت کریں گے؟ ان کو عجیب لگا کہ یہ کیسی بات کی انہوں نے. تو یہ جن سے کہا تھا انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو کیا سمجھتا تھا کون ہے یہ؟ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے, اگر ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کا لاڈلا رسول اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میرے پاس رہے گا کیا؟ پھر میرا بنے گا کیا؟ تو پتہ بھی ہے اللہ ہی روٹھ گیا میرے پاس رہے گا کیا؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ روٹھ گیا تو کیا ہوا؟ جو اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے میرے دوستو, اسے یہ پرواہ ہی نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا. ورنہ اگر اللہ کی پرواہ ہوتی تو ایک قدم بھی نافرمانی کا نہیں اٹھ سکتا تھا. یہ ہم اللہ کو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا تھا کہ وعدہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کریں, اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور چوتھی یہ بات فرمائی وعدہ شراب نہ پی, کبھی شراب نہ پی, کہ یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے. شراب تمام خطاؤں کی جڑ ہے, جڑ. اور کتنے لوگ ہیں حضور کے امتی جو کہنے والے کتنے لکھے ہیں قرآن سے شراب حرام ہے. انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے بنے ہوئے ہیں, کیا متیں ماری ہیں, کیا عقل ختم اللہ نے کر دی. ایسی گناہوں میں, ایسے گناہوں میں لگے کہ اللہ نے عقل ہی چھین لی. کتنے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو نشے کی چیز لکھا ہے, شراب تو نہیں لکھا ہوا. اور حضور فرما رہے ہیں وعدہ شراب نہ پی, یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے, بس یہ نہ کریں کام. 4 وصیتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں, وہ 4 میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب ان چاروں کے بارے میں اگر کوئی اس کی پہ اپنی رائے دے رہا ہے تو میرے دوستو یہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے. کتنا دل دکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بتاؤ, آج ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا دیکھو میں کہیں باہر سے آ رہا تھا ملک میں, اب ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے جو لینے آئے تھے تو میں نے سے پوچھا کافی دنوں کے بعد میں آیا ہوں, پاکستان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑے برے حالات ہیں, یہاں پہ اغوا ہو رہے ہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے اغوا ہو رہے ہیں, گلی گلی میں خوف پھیلا ہوا ہے, عورتیں پریشان ہیں, بچوں کو باہر نکلے, لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ کوئی اغوا کر لیتا ہے بچوں کو.
اس نے کہا جس ماں کا بچہ اس کے سامنے اغوا ہو جائے، اس کے سامنے لے جائے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا بتاؤ؟ وہ تو غم سے مر ہی جائے گی کہ میرا بچہ ہی لے گیا۔ اور ایک ماں کے دل میں کتنا غم ہوتا ہے اپنی اولاد کا، بتاؤ؟ یہ تو ماں ہی جان سکتی کہ اسے کیا ہوتا ہے۔ میں ایک آدمی سے ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا میری والدہ ہسپتال میں ہے، بوڑھی والدہ، بوڑھی بالکل موت کے قریب، اور یہ جو میرے ساتھ جو گئے یہ بھی خود بھی 50 سال کے قریب، اس کی والدہ کتنی عمر کی ہوگی، ہسپتال میں بہت سخت بیمار تھیں، تو مجھے میں نے کہا چل میں بھی تیری والدہ کو سلام کر رہا ہوں، اتنی بوڑھی عورت ہسپتال میں ہے تو اس کی تو دعائیں بھی قبول ہیں، چلو میں بھی دعا کی درخواست کر دوں گا، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تو ان کی والدہ بالکل ایسے بے ہوشی کی حالت میں جس طرح ہوتے ہیں اس طرح لیٹی ہوئی تھی۔ تو وہ سبحان اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یہ ماں ہی ہے، یہ ماں ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی آنکھ کھلی، یعنی بے ہوشی سی، بے ہوشی میں اٹھی تو اس کو دیکھا میرا پتر آ گیا، میرا پتر آ گیا۔ تو اس سے کیا پوچھا؟ بے ہوشی میں کیا پوچھا؟ پتر کھانا کھادا ہی؟ ہائے ہائے، پتر روٹی کھادی؟ میں نے دیکھو مر رہی ہے اور اس کو یہ ہے کہ میرے پتر نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی۔ عافیہ صدیقی نا، عافیہ صدیقی آپ نے نام سنا ہو، میں اس کے گھر گیا کراچی میں اس کے گھر گیا، ان کی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تعزیت کرنے کے لیے گیا کہ ان سے افسوس کروں کہ بھی چلو ایک دوسرے سے افسوس کرنے سے بھی، ایک دوسرے کے افسوس کرنے کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ دل چلو بڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کے گھر گیا، ان کی والدہ بوڑھی، میں کہ جی میں آیا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میں کر سکتا ہوں اس کے لیے وہ کروں گا، آپ کی بیٹی کو اللہ زندگی دے، اللہ اس کی رہائی کا نظام کرے۔ تو کہا اچھا اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا، بوڑھی ماں بھی اللہ تجھے خوش رکھے، تو میرا حال پوچھنے آیا۔ تو اتنے ساتھ ہی ایک ٹرالی آ گئی، روٹی آ گئی، اس میں ٹرالی میں روٹی کھانا رکھا تھا، کہ میرے بیٹا تو تھوڑا سا کھانا کھا لے۔ میں کہ جی ماں جی میں تو ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، ابھی کھانا آ گیا، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو یہ کہہ کے ایک دم رونا شروع کر دیا، بیٹا میری بیٹی نے پتہ نہیں وہاں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، ایک دم رونا شروع کر دیا کہ میری بیٹی بھوکی ہوگی، پتہ نہیں اس نے اسے کون کھانا کھلاتا۔ کوئی سال سے وہ بیچاری وہاں قید میں ہے، تو ماں یہاں کھانے کا پریشان نہیں کر رہی۔ ماں کا غم، ماں کا درد۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو دل تھا، وہ کئی ہزار ماؤں سے زیادہ محبت کرتے اپنی امت سے، کئی ہزار ماؤں سے زیادہ محبت اللہ نے ڈالی ہے اپنے حبیب کے سینے میں۔ اب اس حبیب کے سینے پہ کیا گزرتا ہوگا جب اس کو پتہ چلتا ہوگا میرا امتی اللہ سے بھاگ گیا، یہ اللہ سے فرار ہو گیا، اس کو شیطان نے اغوا کر لیا۔ یہاں تو بچے اغوا ہو رہے ہیں، ماں پریشان، اس میرے امتی کو شیطان نے اغوا کر کے اللہ سے دور کر دیا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا، کس بات کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے، کیوں مجھ سے منہ پھیر لیا، کیوں دور چلے گئے۔ جو میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھ رہا یہ اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ یہ کسی دھوکے میں نہ پڑے خدا کے لیے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ کوئی ایسی بات نہیں، حقوق اللہ تو معاف ہو ہی جانے ہیں، حقوق اللہ۔ میرے بھائیوں پہلا سوال نماز کا ہونا ہے یار، کمال کر رہے ہیں، کمپلسری کوسچن ہے پہلا، بتاؤ نماز۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کی قیامت والے دن نماز پوری اور اچھی نکل آئی، اس کے باقی سارے اعمال بھی پورے ہو جائیں گے، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جس کی نماز پوری، ہمیں نماز جی نماز پوری ہے، کیسی ہے؟ کمزور ہے، کرو اچھا آگے بتاؤ، روزہ جی تھوڑا کمزور، اچھا چلو آگے چلو، آگے بتاؤ جی زکوٰۃ بھی تھوڑے، اچھا آگے چلو آگے۔ اس سے ایسا سوال ہوگا کہ چلو 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 چلو۔ رات میں اپنے تفقد کے لیے گیا، ہم جب جماعتوں میں جاتے ہیں لمبے وقت کے لیے تو وہ پھر تفقد کرتے ہیں، تفقد کہتے ہیں پورا پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہو تم، کتنا وقت دیتے ہو تبلیغ میں، کتنا وقت لگایا ہوا ہے، چلا لگاتے ہو سال کا نہیں لگاتے، سر لگاتے ہو نہیں لگاتے، وقت روزانہ دیتے ہو، روزانہ کوئی دعوت دیتے ہو نہیں دیتے، اعمال پورے کرتے، یہ پوچھتے ہیں سارا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہیں باہر بھیجنا ہے، تم باہر جا رہے ہو، باہر جانے کے تمہارا اپنے پاس کوئی ایمان کی کوئی رتی ہے؟ یہ مجھے رات سوال کر رہے تھے، کل رات، ہاں بھائی تم کتنا وقت دیتے ہو، تو تسبیحات تمہاری پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو چونکہ وہ مجھے جانتے تھے، جاننے والے تھے، تو ایک دم
وہ جو بڑے بزرگ تھے بھائی انہوں نے کہا چلو چل سائن کر, ٹھیک ہے اب جاننے ایسے چل ہو گیا, بس جاؤ جاؤ جاؤ. جس کی نماز پوری ہوگی اس کو اللہ بھی یہ کہیں گے چلو چلو سائن کرو, بس جان دو, ٹھیک ہے باقی جو ہے کس کا نہیں خیر ہے باقی چلو کوئی نہیں. یہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم بتا رہا ہوں, اپنے پاس نہیں بتا رہا. اور جس کی نماز حضور نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا. سختی سے سوال کیا جائے گا اس سے, بتاؤ نماز پوری نہیں, روزہ اچھا روزہ, اس کا روزہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, اس کا یہ بھی ٹھیک نہیں, فوراً ناکام کر دیا جائے گا اسے. اللہ کے نبی فرما رہے کہ ناکام ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. وہ کہہ رہے کچھ بات ہی نہیں, کہہ رہے کوئی بات نہیں ایسی, نماز کا تو خیر صلی ہے, میرے باقی سارے میں نیک آدمی ہوں. ارے میرے دوستو کس دھوکے میں پڑ گئے, کیوں کہ کوئی ایک دوسرے کو بتا نہیں رہا, کوئی ایک دوسرے کو کہہ نہیں رہا کہ بھئی ہم نے جانا ہے, ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ کے پاس جانے والے ہیں, اس مالک کے سامنے اس کا ہم کس منہ سے جا کے حضور کے سامنے پیش ہوں گے. بتاؤ جس نبی کی ہم پہ اتنے احسان ہیں, اتنے احسان ہیں, اتنے احسان ہیں, اتنے احسان ہیں کہ یہ لفظ بھی نہیں کہا جاتا کتنے احسان ہیں. کہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے, کمزور امت ہے, آپ نے پہلی امتوں کو تو لمبی لمبی عمریں دی تھی, میری امت کا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تیری امت کو ہم یہ دیں گے کہ پہلی امتوں کو تو ایک نیکی پہ ایک ملتا تھا, تیری امت کو ہم 1 سے 10 گنا دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے, آپ 10 گنا دیں گے, لیکن میری امت کمزور ہے, کچھ اس کا اگر بڑھا دیتے تو آپ کا کیا جاتا. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جا, تیری امت کا کوئی مرد عورت ایک عمل کرے گا ہم 70 گنا دیں گے. آپ راضی ہو گئے؟ کہا جی میں یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں, لیکن میری امت اور بھی کمزور ہے, کچھ اور دے دیتے تو اچھا تھا, آپ کا کیا جاتا. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب راضی ہو جا, تیری امت کا ایک آدمی کوئی عمل کرے گا ہم اس کو 500 گنا تک بڑھا دیں گے. اب تو آپ راضی ہو گئے, تو آپ راضی ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں, سوری 700 گنا تک بڑھا دیں گے. تو آپ راضی ہو گئے آپ, تو کہا جی میں راضی ہوں لیکن میری امت اور بھی کمزور ہے. راضی نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جا, تیری امت کا کوئی ایک مرد عورت نیکی کرے گا ہم اس کو بے حساب عطا فرمائیں, حساب ہی کوئی نہیں. اور اللہ سے کہا کہ جب اللہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے کہ جنت میں چلے جائیں, آپ کو جنت میں جانے کا ارادہ ہو جائے گا, فیصلہ جنت میں چلے جائیں, تو سواری آگے کھڑی ہو جائے گی, سواری آ جائے گی کہ آپ تشریف رکھیں اور جنت میں چلے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سواری پہ بیٹھوں گا نہیں, اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا, اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا تاکہ نافرمانی بھی نہ ہو, اس پہ ہاتھ رکھوں گا لیکن میں جاؤں گا نہیں. میں کہوں گا یا اللہ جب تک میری امت کا ایک فرد جنت میں نہیں چلے جاتا میں نہیں جاؤں گا. اس اللہ کے نبی کے احسانات تو دیکھو میرے دوستوں, تو اس کے سامنے کس طرح پیش ہوئیں گے, جا کے حوض کوثر پہ کیسے ملیں گے, ان سے کس طرح سامنا ہوگا, اللہ کے سامنے جائیں گے کیسے جائیں گے, مجرم بن کے پیش ہوں گے. وہ کہہ رہا کوئی کس نے کہا, کون سی قرآن اور کون سی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نمازی بات ہی کچھ نہیں, نماز جو چھوڑ دے گئی تو دین ہی ختم کر دیا اس نے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا, ڈھا دیا. اب بتاؤ یہ تو دین کے گرانے والوں میں شامل ہو گیا. وہ کہہ رہا کچھ بھی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں تو نماز نہیں پڑھتا, باقی تو سب, اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے, تو نماز نہیں پڑھتا اس کے کوئی بات کا. یہ کیوں ہوتا ہے میرے دوستو, یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک اپنی نیت نہیں کی اس بات کی کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کرے. کیونکہ میری یاد رکھو میرے دوستو, جب آدمی گناہ کرتا ہے, جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتے. پہلے لوگوں کو اس بات کا احساس تھا, کیونکہ ایک دوسرے کو لوگ کہہ رہے تھے, ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھ, کیونکہ پہلے 100% کبھی 100% نمازی بھی تو تھے, 100 میں سے 5 نے نماز چھوڑی تو 95 نے ان کو نہیں کہا, تو 90 رہ گئے, 10 نے چھوڑ دی.
انہوں نے نہیں کہا پھر اور 5 کم ہو گئے, انہوں نے کہا پھر اور 5, ہوتے 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 اب 10% رہ گئے نمازی. کیونکہ کہنا سننا چھوڑا ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ایک دوسرے کو کہو خدا کے لیے, لیکن کہنے کا طریقہ ہے محبت سے کہو, پیار سے کہو, غصے سے نہ کہو. اب یہ بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھ لی آپ نے, زور کی نماز پڑھی ہے کہ جی میں نے نہیں پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ بھی ہے نماز چھوڑنے پہ کیا ہوگا, کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی شرم کرو, نماز پڑھو. یہ بھی کہنا ہے. ایک یہ کہنا ہے آپ نے نماز پڑھ لی, جی نہیں پڑھی. اگر آپ نماز پڑھ لیتے تو اللہ کا وعدہ تھا کہ جو ظہر کی نماز پڑھ لے گا اس کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیں گے. یہ بھی کہنا ہے. اب بتاؤ دونوں کہنے میں فرق ہے نہیں؟ کہنا کس طرح یہ سیکھ لو کہ کہنا کیسے ہے. محبت سے خدا کی قسم اگر دین بانٹتے, محبت ایک دوسرے کو خیر خواہی کے جذبے سے کہتے, ایک دوسرے کے نقصان کا. لوگ بھی میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے لائٹ جل رہی ہے, موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہے, تو سامنے سے آنے والے کہتے ہیں جی آپ کی لائٹ, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے آپ کی, لائٹ بند کر دیں, نقصان ہو گیا. نماز چھوٹ گئی کسی کو پرواہ نہیں کہ کیا نقصان ہو گیا اس کا, میرے بھائی کا کیا نقصان ہو گیا, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں کہ نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا. اگر محبت پیار سے اسے کہتے کہ بھائی نماز پڑھ, بھائی نماز پڑھ. حدیث میں آتا ہے میرے دوستو, آخری بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دوسروں کو نماز کا کہا کرتے تھے, صرف نماز کا کہا کرتے تھے, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے, تو اللہ جب سب لوگ حساب دے رہے ہوں گے, جب سب لوگ پریشان ہوں گے, تو یہ ایک دوسرے کو نماز کا کہنے والے موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, سب لوگ تو پریشان ہیں, سب لوگ اداس ہیں, پریشان ہیں, سب کو خوف لگا ہوا ہے, یہ کون لوگ ہیں جو خوش گپیاں کر رہے ہیں, موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہیں, یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو نماز کا کہا کرتے تھے. آج اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی, آج مزے کر رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ بات اس کو چھوٹا نہ سمجھنا, اللہ کا کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے. نماز تو سب سے بڑا حکم ہے, کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے. اللہ کا کوئی حکم چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں, لیکن نماز تو سب سے بڑا حکم ہے. ہم آج سے اس بات کا ارادہ اور نیت کریں کہ ہم کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے, اور جو بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کے پاؤں پڑھنا پڑے گا تو پاؤں پڑ جائیں گے, لیکن اس کو نماز کا ضرور کہیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ساری امت کو اللہ نماز پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہ